ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، جب سفر پر جا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پر قضائے حاجت کی اور آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر بیٹھے رہے۔ اور جب آپ علیہ السلام وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کس طرح قضائے حاجت اور تقاضا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین بھی آپ علیہ السلام کے اسی قافلہ کے اندر شریک تھے۔ جہاد ہوا، جو مرضی ہوئی، کام ہوا، کر کے واپس آ رہے تھے اور پھر مدینہ کے اندر آئے۔ کافی سال گزر گئے تھے، آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر اسی راستے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کا جانا ہوا اور گزر ہوا، اسی راستے سے جا رہے تھے۔ جب اسی راستے سے جا رہے تھے کچھ اور بھی صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کو قضائے حاجت بھی نہیں آئی اور ویسے ہی جا کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے جیسا کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور جس طرف منہ کر کے بیٹھے تھے، اور جس طرح آپ علیہ السلام نے قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ آپ علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھے تھے انہوں نے وہ نوٹ کی ہوئی تھی۔ کافی سالوں کے بعد وہاں پر جا کے تھوڑی دیر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور آ کر اپنے قافلے کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑی دیر قافلے کے ساتھ چلے ہی تھے، کہنے لگے کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس جگہ پر کیوں بیٹھا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہاں، ہمارے دل کے اندر بھی خیال آ رہا تھا کہ آپ کو قضائے حاجت بھی نہیں ہوئی، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کیونکہ قضائے حاجت جب بندہ کرتا ہے تو پانی لیتا ہے اور کوئی وٹا وغیرہ کو چیزیں لے لیتا ہے تاکہ جس کے ساتھ میں نے استنجا کرنا ہے وہ لے لوں۔ آپ نے وہ بھی نہیں لی، لیکن آپ قضائے حاجت کی ایک حیت اور اسی طرح بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر آپ پھر واپس آ گئے۔ معاملہ کیا تھا؟ آپ مجھے معاملہ بتلائیں، معاملہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام ایک دن اسی قافلے سے، اسی راستے سے گزرے تھے، اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور جب آپ علیہ السلام کے میں ساتھ تھا، میں نے آپ علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے آپ علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے آج ویسے ہی کر کے دکھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ کے نبی نے یہ کام کیا تھا اور آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میں نے کیا کیا؟ قضائے حاجت کی ایک حیت اور ایک جہت، اس کا ایک مشابہت بنا کر میں وہاں پر بیٹھا۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھو، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی ضروری معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کل قیامت والے دن پکڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی الفت دیکھیے کہ کوئی قضائے حاجت بھی نہیں، لیکن ویسے ہی جا کر بیٹھ گئے۔ قرآن مجید یہی ہم سے چاہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے تم چاہتے ہو کہ تم محبت کرنے والے ہو، تو تم کو کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی لازمی کرنی ہوگی، اور ہر حال کے اندر کرنی ہوگی۔ خوشی کا عالم ہو تب بھی آپ علیہ السلام کی پیروی لازمی، غمی کا عالم ہو تب بھی آپ علیہ السلام کی پیروی لازمی ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام کی پیروی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے غم اور ملال کے شدت کے عالم کے اندر بھی کر کے دکھائی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہم اجمعین کو کیا کیا تھا؟ امیہ کی قید سے آزاد کرایا تھا، لیکن آزادی سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات
دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے۔ امیہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، آپ علیہ السلام کی نام لینا چھوڑ دو، لیکن قربان جاؤں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ کہا کہ سارا کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا کلمہ اور آپ علیہ السلام کا نام لیوا اور آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو میں اپنی زندگی سے ختم کر لوں اور آپ علیہ السلام کے بغیر تنہا زندگی گزاروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور قربانیاں دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تپتی ریت پہ ان کو لٹایا گیا اور انگارے لگا کر بچھا کر ان کو اسی کے اوپر لٹایا گیا۔ کہتے ہیں کہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، انگارے بجھ جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان حالات کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں چھوڑی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے کمال کے دنا آدمی تھے اور مکہ کے سردار سمجھے جاتے تھے، لیکن اپنی خیر اور اپنی بھلائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے سمجھی، اور جب گھر سے نکلے اور گھر